مشرکین یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، جو بھی غیر مسلم ہیں وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے حق کی بات یا عقل سے کام لے لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم اہل جہنم میں نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبہم، دیکھو یہ لوگ اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ آج کیسا انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ یہ دنیا میں اعتراف کر لیتے اور توبہ کر لیتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا تھا۔ فرمایا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ وہ لوگ جو آگ میں داخل ہونے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے کہ اب جا کے اعتراف کر رہے ہو، دنیا میں مان لیتے، دنیا میں تسلیم کر لیتے تو تمہارے لیے بہت اچھا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے برعکس دوسرے لوگ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں جو عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں حق بات۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے پالنے والے سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ مسئلہ سارا کہاں آتا ہے؟ یہیں پر۔ غیر مسلم کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھا دو، ہم کہتے ہیں کہ فضیلت ہے بغیر دیکھے ڈرنے کی۔ دیکھ کے تو لوگ پولیس سے بھی ڈر جاتے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھ کے تو چوہے سے بھی ڈر جاتے ہیں، بلی سے بھی ڈر جاتے ہیں، کتے سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد تو پھر تو امتحان نہ رہا نا۔ آج ہم دنیا میں جتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں اس پر تو سب لوگوں کا ایمان ہے، اس پر چلانے کے لیے قرآن کے نازل ہونے کی یا پیغمبروں کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا مسئلہ ہی کہاں کا ہے؟ بولو نا بھائی، بن دیکھے۔ فرمایا یخشون ربہم، کیسی عجیب آیت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بن دیکھے ہم کام کیوں کریں بھائی؟ ہمیں دکھاؤ تو صحیح۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ میں بغیر دیکھے کیوں مانوں؟ بغیر دیکھے کیوں مانوں میں جب دیکھا ہی نہیں ہے؟ تو یہ کیا بغیر دیکھے بس کوئی بھی کچھ بھی آ کے کہہ دے، کوئی بھی اٹھے اور بولے کہ بھئی یہ ایسا ہونے والا ہے لہذا یہ کرو۔ اب آپ کو کوئی آ کے کہے کہ بھئی کوئی بھی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اور اس خبر کی بیس پہ آپ کو کسی مشکل کام کا مکلف بناتا ہے، تو آپ کرو گے وہ کام؟ بولو گے پہلے یہ تو ثابت تو کرو کہ تم سچ بھی کہہ رہے ہو۔ مثلاً آپ نے صبح آفس جانا ہے، ایک آدمی آ کے کہتا ہے آفس نہیں جانا، وہاں پہ کیا ہو گیا ہے، یہ جاب چھوڑ دو ورنہ جو ہے نا تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ کو بھائی اچھی والی جاب ہے میں کیوں چھوڑ دوں؟ کہے گا بھائی بس میں کہہ رہا ہوں ہو جائے گا نقصان۔ تو آپ کہو گے بھائی میں کیوں تمہاری بات بغیر دلیل کے کیوں مانوں؟ اچھی والی جاب چل رہی ہے میں کیوں چھوڑ دوں؟ لوگ کرتے ہیں نا آج کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، وہ بھی بغیر دلیل کے بات ہوتی ہے، تبھی اس پر ایمان لانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس اشکال کا جواب اسی آیت میں دیا ہے۔ فرمایا ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ذات سے ڈرو بن دیکھے، وہ ذات کون ہے؟ ربہم، تمہارا پالنے والا۔ تو تم پل رہے ہو، کوئی چیز پل رہی ہو تو بغیر پالنے والے کے وہ پلتی نہیں ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ بغیر دیکھے بھی ایسے ہے جیسے تم نے اس کو دیکھ لیا۔ دیکھو آپ کسی جنگل میں اکیلے پڑے ہوئے ہو یا ریگستان میں اکیلے ہو، کوئی زندگی کا سامان نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی آنکھ لگتی ہے سوتے ہو، کوئی شخص کھانا بھی رکھ کے چلا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ سوتے ہو تو جب آنکھ کھلتی ہے تو کھانا بھی موجود ہوتا ہے اور ساتھ میں ٹھنڈا پانی پیا ہے آپ لوگوں نے، ساتھ میں ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے اور ایک خیمہ بھی ہے دھوپ سے بچنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ وہ کھانا بھی کھاتے ہو، پانی بھی پیتے ہو، خیمے سے کیا کرتے ہو؟
چھاؤں بھی کرتے ہو. پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی اور چیز کی, کوئی نظر آ نہیں رہا آپ کو, جب سوتے ہو, جب سو کے اٹھتے ہو تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے سر میں درد ہے تو پیناڈول رکھی ہوئی ہے بھائی, کیا رکھی ہوئی ہے؟ پیناڈول رکھی ہوئی ہے. پھر آپ نے سوچا کہ یار میں بغیر تکیے کے سوتا ہوں, میرے گردن میں یا درد ہو رہا ہے یا نیند نہیں آ رہی, تو پھر کیا ہوا کہ آپ اٹھے تو دیکھا کہ سامنے, بولو بھائی, تکیہ بھی رکھا ہوا ہے. جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, جو زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ریگستان میں چاہیے, وہ تمام ضرورتیں کوئی پرووائڈ کر کے جا رہا ہے. اب اگر کوئی شخص, جب آپ شہر پہنچے ریگستان کو, 1 مہینہ آپ وہاں پڑے رہے, آپ شہر پہنچے, آپ نے بتایا لوگوں کو کہ یار کوئی ہے جو میری ریگستان میں مدد کر رہا تھا. تو دوسرا پوچھے تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آپ کو دیکھا نہیں ہے, تم تو بڑے بے وقوف ہو, جس چیز کو تم نے دیکھا نہیں ہے اس پر کیا لا رہے ہو؟ ایمان لا رہے ہو. تم سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف ہے ہی نہیں. آپ بولو گے یار جس نے 1 مہینے مجھے ان حالات میں زندہ رکھا, میں اس کا انکار نہیں کر سکتا, یہ تو بڑی ناشکری ہوگی. کوئی ہے, میں تو چاہ رہا ہوں کہ مجھے ملے, میں اس کو تلاش کروں اور میں اس کا شکریہ ادا کروں, اس کو بدلا دوں. اگر غیرت ہوگی نا, غیرت, تو زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ بن جائے گا کہ یار 1 مہینہ ریگستان میں جہاں قحط تھا اور میں بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا, کون ہے جس نے 1 مہینہ مجھے کھلایا بھی, پلایا بھی, میری ضرورتوں کا خیال بھی کیا. یار مجھے تو سب سے بڑا میری زندگی کا مقصد کیا بن جائے گا, اس کو تلاش کروں کوئی ہے, اور اس کو میں کیا کروں, کچھ نہیں کر سکتا تو زبان سے شکریہ ہی ادا کر دوں اس کا. لیکن 1 مہینہ جس نے کھلایا پلایا, آپ جب شہر پہنچے زندہ بچ گئے, اب لوگ کہہ رہے ہیں یار کس نے کیا, آپ بولے چھوڑو ہمیں کیا, ہوگا کوئی رکھ کے چلا جاتا ہوگا پانی, ہوگا کوئی رکھ کے چلا جاتا ہوگا کھانا, ہمیں کیا. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے, یہ سب اتفاق سے ہو رہا تھا. صحیح ہے نا, یہ سب کیا ہو رہا تھا, سسٹم ہے جنگل کا. کوئی بھی بھوکا جائے گا تو اتفاق سے سیب آ کے اس کے قریب گر جائیں گے, اور اتفاق سے پانی کی بوتلیں بھی آئیں گی. یہ سب نیچر ہے, نیچرل ہے یہ. تو جب آپ کی ملاقات ہوگی اس حقیقی پالنے والے سے جس نے 1 مہینہ آپ کو کھلایا پلایا, وہ ایک دن آپ کو مل گیا اور اس کو کوئی ضرورت ہے, اب وہ آپ سے کہہ رہے یار میرا فلاں چھوٹا سا کام ہے وہ آپ کر دیں. آپ کہتے ہیں بھائی تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں وہی ہوں جو تمہیں 1 مہینہ کھلاتا. آپ کو میں تو مانتا ہی نہیں کہ مجھے کسی نے کھلایا بھی ہے اور کسی نے پلایا بھی ہے اور 1 مہینہ مجھے پالا ہے, میں مانتا ہی نہیں. یہ سب آٹومیٹک, خود بخود, بولو بھائی, ہوتا رہا ہے. تو کہے گا یار آٹومیٹک ایسے کیسے ہو گیا کہ تمہیں روٹی چاہیے تو روٹی آ رہی ہے, آٹومیٹک ایسے ہو گیا؟ آٹومیٹک کو یہ خود پتا ہوتی ہے ساری چیزیں ہے بھائی. آٹومیٹک کوئی خود سے کوئی چیز ہے, یہ نیچر کو خود سے کوئی چیز ہے؟ نیچر بھی تو بنانے والا کوئی ہے نا. نیچر کو یہ پتا ہے کہ پانی بھی چاہیے زمین کو, نیچر کو یہ پتا ہے کہ اتنا سمندر ہونا چاہیے, اتنی خشکی ہونی چاہیے, نیچر کو یہ پتا ہے کہ اتنا پانی آسمانوں میں جانا چاہیے اور اتنا زمین میں برسنا چاہیے. نیچر کو یہ پتا ہے کہ مرد اور عورت پیدا ہونے چاہیے, نیچر کو یہ پتا ہے کہ ان دونوں سے نسل بڑھنی چاہیے, نیچر کو یہ پتا ہے کہ سر میں کیا ہونے چاہیے زینت کے لیے, بال ہونے چاہیے, نیچر کو یہ پتا ہے کہ آنکھوں میں کیا ہونی چاہیے, خوبصورت بال ہونے چاہیے, پلکیں ہونی چاہیے, نیچر کو یہ پتا ہے کہ بھویں ہونی چاہیے, نیچر کو یہ پتا ہے میدا ہونا چاہیے, نیچر کو یہ پتا ہے کہ اس کو چبانے کے لیے منہ میں. نیچر اتنی ذہین چیز ہے جو خود سے سارے فیصلے کر کے خود سے انسان بنا رہی ہے اور خود ہے ہی نہیں, وہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. خدا کی قسم 1 مہینہ آپ ریگستان میں رہو اور کوئی آپ کی غیب سے مدد کرتا چلا جائے, یہ اتنا عجیب نہیں ہے جتنا ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, ان کی ضرورت کے حساب سے زمین کو بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا, پہاڑی علاقوں کو پہ برف کے تودے جما دیے تاکہ وہ گرمی میں پگھلیں اور اس سے دریا چلتے رہے, اور ہزاروں میل دریا سفر کرتے کرتے سمندروں میں گرتے ہیں. پھر سورج ان کو پکاتا ہے, سورج جو ہے نا چولہا ہے, وہ ان کو پکاتا ہے اس پانی کو,
نمک نیچے رہ گیا اور میٹھا پانی اوپر چلا گیا. قرآن میں سورہ واقعہ میں اللہ کا کیا ارشاد ہے کہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس میٹھے پانی کو کڑوا کر دے, سمندر کے ساتھ نمک بھی اوپر جانا شروع ہو جائے. قل ارأیتم, تم یہ بتاؤ کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا, اگر ہم اس کو کڑوا بنا دیں تو کیا تم میں طاقت ہے کہ اس پانی کو تم میٹھا کر دو جو سمندروں سے اوپر جا رہا ہے؟ کتنی مصیبت بن جائے گی انسان کے لیے, کتنی مصیبت. سورج اس کو گرم کرتا ہے اور ایک خاص ٹیمپریچر دے کے وہ پانی میٹھا اوپر, حالانکہ اس پانی میں اتنا پریشر ہوتا ہے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ بادلوں میں کرنٹ ہوتا ہے نا, وہ پانی کو کھینچتے ہیں. اس میں اگر ایک بھاری بھرکم جانور ڈال دیا جائے نا, وہ جانور بادلوں میں اوپر چلا جائے. سمندر میں بعض ایریاز ایسے ہیں جہاں ٹنوں ہزاروں گیلن کے حساب سے پانی کہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے بادلوں میں, بغیر کسی پائپ کے, بغیر کسی موٹر مشین چلے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آپ کو مل جائیں گی ایسی ویڈیوز. بادلوں میں عجیب کشش ہے, یہ سمندر کے قریب سے گزرتے ہیں تو پانی کو سک کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی پاور سے پانی کھینچ رہا ہے مگر نمک نیچے. اور عجیب بات ہے, جو چیزیں اوپر جانی چاہیے وہ جا رہی ہیں. یا تو صرف ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہوتا نا, ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1, تو خالص پانی اوپر جاتا. جیسے دبئی کا پانی, دبئی میں UAE میں جو پانی پیا جا رہا ہے نا, وہ سمندر کے پانی کو ہیٹ دے کے بھاپ بناتے ہیں, اس سے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول اوپر جاتا ہے, اور پھر اسی کو ریورس ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہ پانی کیا بن جاتا ہے, میٹھا پانی. مگر اس میں منرلز, بولو بھائی, نہیں, اس میں طاقت نہیں ہے. کیونکہ انسان نے وہی نقل کی قدرت کی کہ بھائی وہ سورج بھی تو پکا ہی رہا ہے نا, بھائی سورج بھی یہ کر رہا ہے, ہیٹ دے رہا ہے تو میٹھا اوپر جا رہا ہے, تو ہم بھی ہیٹ دیتے تو میٹھا رہ جائے گا, میٹھے کو ٹھنڈا کر کے واپس. لیکن اس سے دبئی والوں کے سر کیا ہو گئے, گنجے. دبئی میں جب UAE میں پورے کے یہی حال ہے, جو لوگ گورنمنٹ کا پانی پی رہے ہیں نا, جو یہ جو سمندر سے میٹھا پانی, اس میں طاقت کیا ہے, نہیں ہے. میں نے وہاں بہت سارے پاکستانی دیکھے, بہت سارے لوگ دیکھے جن کی اولاد ہی نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں یہ پانی میں کیا ہے, سلفر ہی نہیں ہے, پانی میں وہ منرلز ہی نہیں ہے قدرتی, پھر 2-4 منرلز آرٹیفیشل ڈالنے پڑتے ہیں. جیسے یہ جو پیکنگ کا پانی آ رہا ہے نا, جو اتنا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو, اس میں طاقت نہیں ہے, کیونکہ اس کو بالکل زیرو کر کے پھر 2-4 جو ہے نا, وہ جیسے ایک صاحب حلیم پکایا کرتے تھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے سیٹ تھے ہمارے ابا, حلیم پکاتے تھے, اتنا بڑے دیگ میں پانی ڈالا, اس میں 11 دانے چاول کے, 11 دانے, وہ کہہ رہا بھائی اتنے بڑے دیگ میں 11 دانے چاول کے اور دال کے. تو وہ گوشت کہاں گیا, انہوں نے کہا گوشت لکھا پرچی پہ 20 کلو گوشت, اور پرچی ڈال دی اس کے اندر, اسی سے ٹیسٹ آ جاتا تھا. تو یہ ایسے ہی ہے, یہ جو پانی پیکنگ کا پانی دنیا مر رہی ہے نا, اس پیکنگ, یہ صاف ضرور ہے, جراثیم سے پاک ضرور ہے, مگر اس کو ایسے پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ نیچرل نہیں رہتا. تو وہی پروسیس انسان کر رہا ہے, تو وہ پانی بالکل خالص پانی بن گیا, اور اس میں جو چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی ختم. لیکن جب بارش کا پانی اوپر جاتا ہے تو جو چیزیں جانی چاہیے وہ چلی جاتی ہیں, اور جو نیچے رہنی چاہیے وہ نیچے رہ جاتی. اس میں نائٹروجن جاتی ہے جو زمین کی کھاد کے طور پر. تبھی دیکھو بارش کا پانی جہاں برستا ہے, کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود گھاس اگ جاتی. یہ جو جنگلوں میں اتنے اونچے اونچے درخت ہیں, ان کو کس نے کھاد دی ہے بھائی؟ ہم تو زمین میں کھاد جب تک نہ ڈالیں کچھ اگتا ہی نہیں ہے, اور جنگلوں میں اتنے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے درخت, ان کو اتنی توانائی انرجی کہاں سے ملی ہے؟ اس لیے کہ یہ کس سے, بارش کا پانی جب آتا ہے تو جو مچھلیوں کی بیٹیں ہوتی ہیں نا سمندر میں, اس سے جو بھی نائٹروجن ہوتی ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ مجھے اس کا پورا پروسیس معلوم نہیں ہو, تو کوئی ڈاکٹر ہی بتائے گا آپ کو. لیکن وہ جو طاقت اور توانائی ہے وہ بارش کے پانی کے ساتھ اوپر چلی جاتی ہے, اور پھر وہ زمین میں جاتی ہے, اور بارش کا پانی نائٹروجن زمین میں لے کے آتا ہے. لہذا بارش کا پانی اگر کہیں برس رہا ہے تو کھاد نہیں بھی دو گے, خود بخود چیزیں پیدا ہونا شروع. پھر وہی پانی آپ
دودھتے ہو تو آپ کو نقصان نہیں دیتا. وہ زمین میں جائے گا, زمین میں مٹی میں فلٹر لگا دی اللہ نے. مٹی کا کام تو ہے گندا کرنا, مگر وہ بارش کے پانی کو کیا کر رہی ہے؟ فلٹر کر رہی ہے. یعنی جتنا عرصہ زمین کے اندر رہے گا صاف ستھرا رہے گا, فلٹر ہوتا رہے گا. جیسے ہی نکال لیا خراب ہونا شروع. نیچے خراب نہیں ہو رہا وہ مٹی کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ نیچر کر رہی ہے؟ نیچر کو پتا نہیں ہے. نیچر کو کس نے بتایا کہ بھئی یہ انسان کو پانی کی ضرورت پڑے گی, اور ایسا پانی جس سے سر کے بال, کیا خیال ہے؟ وہ دبئی کا پانی جو لوگ پیتے ہیں نا یو اے میں, وہ بال بھی جلدی جلدی سفید ہو رہے ہیں ان کے, پھر ان کو سربیکسی وغیرہ کھانی پڑتی ہے الگ سے. تو یہ کس نے بتایا؟ یہ نیچر نے خود سے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی انسان کو یہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی, ایسا پانی چاہیے, پھر یہ چاہیے, پھر وہ چاہیے. یہ کون سی چیز ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی قسم, ایک شخص اگر ریگستان میں ہو اور وہاں اس کو کوئی خوراک رکھ کے چلا جاتا ہو تو ایسے مربی کا انکار کرنا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا اتنا انکار کہ جس رب نے آپ کو ماں کے پیٹ میں بنانا شروع کیا, آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, ایک ایک چیز بن رہی ہے اور اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو رہی ہے. کون ہے ماں کے پیٹ میں میکینک جو چھینی ہتھوڑے لے کے آنکھوں کی فٹنگ کر رہا ہے, ناک کو اپنی جگہ پہ ٹھوک رہا ہے, دانت اپنی جگہ فٹ کر رہا ہے کہ یہاں سے اگیں گے, ایک ایک چیز. اور ادھر بچہ جب دنیا میں آیا, پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں, اس کا مطلب کوئی ہے جس کو پتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوگا تو اسے کیا چاہیے ہوگا, لہذا میں ماں کی باڈی میں ایسے سافٹ ویئر پہلے سے انسٹال کر دوں کہ اگر وہ پیدائش سے پہلے روٹی کھا رہی ہے تو بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنے گا. لیکن جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا, اب روٹی کھانے سے کیا بنے گا؟ فوراً دودھ. اتنی پیچیدہ مشین آج تک جاپان کے سائنسدان بھی ایجاد نہیں کر سکے. اتنی پیچیدہ مشین. حیرت اس پر ہے کہ جاپان کے سائنسدان جو روبوٹ ایجاد کریں جو اس سے بہت کم درجے کی پیچیدہ ہے, اس کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ خود سے بنا ہے. اور ایسی پیچیدہ مشین کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, وہی روٹی کھا رہی ہے ماں, وہی انڈے جو پہلے کھاتی رہی ہے, اب اس سے فوراً کیا بننا شروع ہو گیا, اور وہ دودھ بن بھی رہا ہے اور اپنی جگہ پہ پہنچ بھی رہا ہے. اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں جانتا, لیکن خدا کو معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے, اسے کچھ بھی نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اسے یہ بھی نہ پتا چلا کہ دودھ کہاں سے ملے گا, پیا کیسے جائے گا, پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. لہذا یہ اس کی فوری ضرورت ہے, یہ اس کو پہلے سے سکھا دو. اس کا مطلب ریگستان میں جو آپ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے وہ اتنا عجیب نہیں ہے جتنا عجیب وہ ذات ہے جو پیدا ہوتے ہی آپ کی ضرورتیں, بولو نا بھائی, پوری کر رہا ہے. یہ کوئی پتھر کا بنا ہوا بت یہ کام نہیں کر رہا, کسی مزار کا بابا یہ کام نہیں کر رہا, نہ کوئی پیغمبر یہ کام کر رہا ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تھے تو بھی اللہ نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا اور آپ کو بھی سلیقہ سکھایا. یہ سارے کام کرنے والا ترے تنہا کون ہے؟ ایک ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. وہ جو چاہے کر لے, جس چیز کا ارادہ کرے اس چیز کو